بسم اللہ الرحمن الرحیم بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ ہمیں اس جگہ یعنی اجمیر اس لیے لایا گیا ہے کہ ہمارا مدفن یہاں ہوگا۔ ہم چند روز ہی میں اس جہان فانی سے کوچ کر جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ بات اشاروں سے وضاحت تک پہنچ گئی تھی۔ حاضرین مجلس تڑپ اٹھے، داڑیاں آنسوں سے تر ہو گئیں۔ ابھی پیاس بجھی نہیں تھی کہ چشمہ اپنا رخ بدل رہا تھا۔ یہ آنسو اس وقت سسکیوں میں بدل گئے جب آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک مرید کو حکم دیا، سند خلافت لکھو۔ سبحان اللہ۔ دہلی کی خدمت ہم نے قطب الدین رحمۃ اللہ علیہ کو دی ہوئی ہے، اس کو تحریر میں بھی لانا چاہتے ہیں۔ سند خلافت تحریر کرائی اور پھر اس پر اپنے دستخط ثبت فرما دیے۔ قطب الدین سند خلافت لے لو۔ بیعت خلافت تم سے بغداد ہی میں لے لی تھی، آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، اور پھر حضرت قطب الدین بختیار اوشی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے قریب بلایا، اپنی دستار اور کلہ مبارک آپ رحمۃ اللہ علیہ کے سر پر رکھی۔ قرآن شریف، مصلح اور لکڑ کی پاپوش جو بغداد سے چلتے وقت حضرت عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو عطا فرمائی تھی، آپ رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے کی۔ قطب الدین یہ چیزیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمارے خواجگان چشت کو بطور امانت ملی ہیں۔ جس طرح یہ امانت مجھ تک پہنچی اور میں نے تمہیں دی، تم آگے پہنچا دینا، نیز اس کا حق ادا کرنا، تاکہ قیامت کے دن ہم خواجگان چشت کے روبرو شرمندہ نہ ہوں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ارشاد اختتام کو پہنچا تو حضرت قطب الدین بختیار اوشی رحمۃ اللہ علیہ ادا بجا لائے اور شکرانے کا دوگانہ ادا کیا۔ اسی اثنا میں حضرت خواجہ معین الدین رحمۃ اللہ علیہ بھی نفل شکرانہ سے فارغ ہو چکے تھے۔ رات دبے پاؤں گزر رہی تھی، مسجد سے باہر اندھیرا ہی اندھیرا تھا، مسجد میں نور کی بارش ہو رہی تھی۔ اس نور میں دعا کے اس نور کا مزید اضافہ ہو گیا۔ قطب الدین جا تجھے اللہ کو سونپا اور تجھے منزل گاہ تک عزت سے پہنچایا۔ سبحان اللہ۔ حضرت بختیار اوشی رحمۃ اللہ علیہ کے قلب اطہر میں یہ خیال گزرا کہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی قدم بوسی کے بعد اب رخصت کی اجازت لینی چاہیے۔ روشن ضمیر مرشد پر فوراً منکشف ہو گیا کہ ان کے دل میں کیا خیال آیا ہے۔ فوراً نزدیک بلایا اور آخری نصیحت سے فیض یاب کیا، غم نہ کرو اور مردہ نہ بنو۔ حضرت قطب الدین رحمۃ اللہ علیہ نے دست بوسی کی، اجازت طلب کی اور دہلی کی طرف روانہ ہو گئے۔ اہل اجمیر اپنے اپنے بستروں میں دبکے ہوئے تھے، انہیں معلوم ہی نہ ہوا گزرنے والی شب کیسے کیسے انعام لٹا کر رخصت ہو گئی، آنے والی صبح کیا تبدیلی لے کر آئی ہے، راز و نیاز کے کیسے کیسے فیصلے کھلے اور بند ہو گئے، آئندہ کیا ظہور میں آنے والا ہے۔ حضرت قطب الدین رحمۃ اللہ علیہ کو رخصت ہوتی ہی آپ رحمۃ اللہ علیہ نے خود کو حجرے میں بند کر لیا تھا، صرف نماز کی ادائیگی کے لیے باہر تشریف لاتے تھے، زیادہ تر خاموش رہتے تھے، جیسے کسی خیال میں مست ہوں۔ اس تبدیلی کو سب محسوس کر رہے تھے، لیکن پوچھنے کی ہمت کسی میں نہیں تھی۔ جیسے جیسے دن گزرتے جا رہے تھے، آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خاموشی گہری ہوتی جا رہی تھی، چہرے پر پھیلے ہوئے نور میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا، ایسا نور کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے مریدین اس نور کی ضیاء پاشیوں میں کھوئے رہتے۔ یہ خیال ستاتا رہتا کہ نہ جانے اس کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت نصیب ہو یا نہ ہو۔ 5ویں رجب 633 ہجری باب مطابق 1237 عیسوی کو جب آپ رحمۃ اللہ علیہ عشاء کی نماز سے فارغ ہوئے تو حاضرین سے بڑی محبت سے پیش آئے۔ خلاف معمول حاضرین میں ہر ایک سے مصافحہ کیا اور حجرے کی طرف تشریف لے گئے۔ دروازے پر رک کر ایک مرتبہ پلٹ کر دیکھا اور خدام کو قریب بلایا۔
کوئی میرے کمرے میں نہ آئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اور حجرے کے اندر جا کر دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ خدام تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کے دولت بخشش سے ایک پل کو جدا ہونا گوارا نہیں کرتے تھے۔ اس وقت بھی حجرے کے باہر کھڑے ہوئے تھے۔ ابھی زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ اندر سے ایسی آوازیں سنائی دینے لگیں جیسے عالم وجد میں کوئی رقص کر رہا ہو۔ پیروں کی دھمک ایسی مسحور کن تھی کہ خدام بھی وجد میں آ گئے۔ رات آہستہ آہستہ گزر رہی تھی۔ مسحور کن آوازیں لمحہ با لمحہ بلند ہوتی جا رہی تھی، پھر ان میں کمی آنے لگی، اور جب رات نے آخری انگڑائی لی تو آوازیں بند ہو گئیں۔ شاید حضرت نے تہجد کی نماز کے لیے نیت باندھ لی ہے، اس لیے خاموشی طاری ہو گئی۔ او ہم بھی اقتدا کرتے ہیں۔ خدام بھی تہجد کے نوافل میں مشغول ہو گئے۔ نماز سے فارغ ہوئے تو کان دروازے سے لگا دیے۔ اندر مسلسل خاموشی تھی۔ خدام نے خیال کیا کہ تہجد کے بعد حضرت آرام کی غرض سے لیٹ گئے ہیں۔ مؤذن نے صبح کی اذان بلند کی۔ آج مؤذن کی آواز میں وہ کیف تھا کہ اس سے پہلے کبھی محسوس نہیں ہوا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے مسجد کھچا کھچ بھر گئی۔ حضرت کے دیدار کے اشتیاق میں لوگ کھنچے چلے آ رہے تھے۔ نماز کا وقت تنگ ہوتا جا رہا تھا۔ سب منتظر تھے کہ حضرت تشریف لائیں تاکہ امامت کریں۔ حکم تھا کہ کوئی حجرے کے اندر نہ آئے، اس لیے سب حجرہ کھلنے کے منتظر تھے۔ آخر چند مہرمان نے دروازے پر دستک دی، پھر بھی دروازہ نہ کھلا تو بلند آواز سے آواز دی، یا خواجہ باہر تشریف لائیں، نماز کا وقت ہو گیا۔ آواز کے جواب میں کوئی آواز نہ آئی تو چہروں پر تشویش کی پرچھائیاں نظر آنے لگیں۔ بہم فیصلہ کیا گیا کہ دروازہ توڑ دیا جائے۔ دروازہ ٹوٹا اور لوگ اندر گئے تو حضرت خواجہ رحمۃ اللہ علیہ چٹائی پر قبلہ رو دراز تھے۔ موت کا پل عبور کر کے دوست سے ملاقات کے لیے تشریف لے جا چکے تھے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کی خبر جنگل کی آگ کی طرح چاروں طرف پھیل گئی۔ لوگ جوگ در جوگ لبے جھالرہ کی طرف چل پڑے۔ نماز جنازہ تیار ہوئی تو حد نظر تک سر ہی سر دکھائی دے رہے تھے جو اللہ کے دوست کو الوداع کہنے کے لیے جمع ہوئے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے حضرت فخر الدین رحمۃ اللہ علیہ نے نماز جنازہ پڑھائی اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کے جسم اطہر کو حجرہ خاص میں سپرد خاک کر دیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی اوشی رحمۃ اللہ علیہ اپنی خانقاہ میں تشریف فرماتے کہ ایک شخص ملاقات کی غرض سے حاضر ہوا۔ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ کو معلوم ہوا کہ آنے والا اجمیر سے آیا ہے تو مرشد کی یاد نے بے چین کر دیا۔ مرشد کے شہر سے آنے والا عزت و احترام کا مستحق تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اس کے احترام کے لیے اٹھ کر کھڑے ہو گئے، نہایت توقیر سے اپنے قریب بٹھایا۔ مرشد کے شہر سے کوئی آیا تھا، یہ کیسے ممکن تھا؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ اس سے مرشد کی خیریت دریافت نہ کرتے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو کچھ بھی معلوم نہیں؟ نو وارد نے کہا، کیا ہو گیا وہاں؟ کچھ بتاؤ تو یا خواجہ۔ حضرت خواجہ بزرگ رحمۃ اللہ علیہ تو 40 روز ہوئے اپنے رب کے پاس تشریف لے گئے۔ یہ خبر مجھ سے چھپی رہی تو اس میں بھی میرے مرشد کی کوئی حکمت پوشیدہ ہوگی، آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اور پھر اس شخص سے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے جنازے اور اہل اجمیر کی دلی کیفیت دریافت کرنے لگے۔ وہ شخص رخصت ہوا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ پر غم و اندوہ کی کیفیت کا غلبہ ہوا، یوں لگا جیسے وہ یتیم ہو گئے ہوں۔ آنکھوں سے خود بخود آنسو گرے اور کپڑوں میں جذب ہو گئے۔ وہ خواجہ خبر بھی نہ دی اور رخصت ہو گئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اور عشاء کی نماز کے لیے مسجد تشریف لے گئے۔ مسجد سے واپس آئے تو دل پر بوجھ سا تھا، مصلی بچھایا اور وظائف میں مشغول ہو گئے۔ آج خلاف معمول نیند سے آنکھیں بوجھل ہو رہی تھیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ بہت دیر نیند سے لڑتے رہے۔ نیند کا غلبہ تھا کہ بڑھتا جا رہا تھا۔ آخر ایسا جھونک آیا کہ مصلی پر ہی لیٹ گئے۔
ایسی نیند آئی جیسے کوئی تھپک تھپک کر سلا رہا ہو۔ آنکھ لگتے ہی آپ رحمت اللہ علیہ عالم خواب میں پہنچ گئے۔ دیکھتے کیا ہے کہ حضرت خواجہ معین الدین رحمت اللہ علیہ زمین عرش پر کھڑے ہیں۔ انہوں نے قدم بوس ہو کر کیفیت حال دریافت فرمائی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے رحمت خاص سے نوازا اور فرشتوں اور ساکنان عرش کے نزدیک جگہ عطا فرمائی۔ اب میں یہیں رہتا ہوں۔ بہن اور بھائیو، پلیز جسٹ اے منٹ، پلیز سبسکرائب مائی یوٹیوب چینل اسلام ٹی وی بائی وحید جی اینڈ comments, like and share our videos to your friends. Thanks for this kind favor. سبحان اللہ۔ اس جواب کے ساتھ ہی آنکھ کھل گئی۔ دل ہلکا ہو چکا تھا، صدمے کا نام تک نہیں تھا۔ اطمینان کی لہر تھی جو بدن میں دوڑ رہی تھی۔ نیند رخصت ہو چکی تھی۔ کسی نے صرف اتنی دیر تک سلایا تھا کہ آپ رحمت اللہ علیہ کی ملاقات حضرت خواجہ رحمت اللہ علیہ سے کرا دی جائے۔ آپ رحمت اللہ علیہ مصلی سے اٹھے، وضو کیا اور پھر وظائف میں مشغول ہو گئے۔ یہ اقتباس ڈاکٹر ساجد امجد کی کتاب حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ سے لیا گیا ہے۔